عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي عالى وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجهه تلال والقمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله. قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألت ووجدت قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا روى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطبي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عداد لا يقصر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نسية وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابرا حتى يكون هو المنصرف عنه وسأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويكسرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول اللہ. امام حسن فرماندے میں اپنے مامو جان کو ہند ابن ابی آلہ کو پوچھا وہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کرتے سن تے میں انہاں کو سوال کیتا کہ میں نو بھی کوئی شاید دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کیہو جہا سی
میرے نانا جان دی مبارک اکھاں کہو جیاں سن، حضور دیاں پلکاں کہو جیاں سن، حضور دی پیشانی مبارک کہو جیسی سی، حضور دا سر اقدس کہو جیسی سی، حضور دے مبارک ہاتھ کہو جے سن، حضور دیاں کلائیاں کہو جے سن، حضور دے کندھے مبارک کہو جے سن، حضور دا سینہ کہو جے سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں کہو جیاں سن، حضور دی مانگ کہو جے سی، رسول اللہ دی پاؤں مبارک کہو جے سن، حضور چلدے کیویں سن، حضور مسکراندے کیویں سن، حضور کسے ول توجہ کیویں فرماندے سن، حضور گفتگو کہو جی کردے سن۔ کہندے نے میں اپنے ماموں جان کولے ساریاں گلاں پوچھیاں تے فقطمت قال الحسن فقطمت الحسین زمانہ۔ امام حسن فرماندے میں یہ حدیث چھپا کے رکھی، میں پوچھ تے لئی سی لیکن میں یہ حدیث چھپا کے رکھی حسین کولوں، کوئی موقع آئے گا تے میں کہاں گا بھائی جان یہ تانوں پتہ ہے ساڑے نانا جان دے ابرو کیوں جے سن۔ کہندے میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی تے جدو میں حسین نو حدیث بیان کرن لگا تے قد وجدتو قد سبقنی الیہ فسالہ اما سالتہو، کہنے لگے میں حیران ہو گیا۔ امام حسن فرماندے میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد وچ پوچھی سی حسین اپنے ماموں کو پہلے پوچھو کے سن۔ امام حسن فرما دیں اس تو اگلی گل نے مینوں اور حیران کر دیتا، ووجدت قد سال اباؤ عن مدخلی وعن مخرجی وشکلی فلم یدا منہ شیئا۔ کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ میرے تو پہلے حسین اپنے ابا جی علی مرتضیٰ کولو یہ پوچھ چکے سن کہ ساڈے نانا جان جدو گھر جاندے سن تے حضور دے معمولات کی ہوندے سن، جدو میرے نانا جان گھر تو باہر تشریف لے آندے سن پھر حضور دی عادات تے سیرت مبارک کیوں جی ہوندی سی۔ فلم یدا منہ شیئا، انہاں حضور دی سیرت تے صورت دے بارے کوئی شاید چھوڑی کوئی نہیں سی جڑی میں ابا جی کو پوچھدا جناب۔ کیا بات رضا اس چمن اسلام کرم کی، کیوں ہاں فرماندے کوئی فلم یدا منہ شیئا، میں اپنے ابا جی کو پوچھن واسطے حسین میرے واسطے گل ہی کوئی نہیں سی چھوڑی۔ قال الحسین، تے حسین کی فرماندے سال تو ابھی عن دخول رسول اللہ، میں اپنے ابا جی کو پوچھا جدوں حضور گھر دے اندر تشریف لے جاندے سن پھر حضور دے معمولات کی ہوندے سن، تے فرمایا جزا، حضور پھر اپنے اس وقت نو 3 حصے تقسیم کر دے سن، ہاں جی جزءا للہ عز و جل و جزءا لآلی و جزءا لنفسی۔ فرمایا ایک وقت حضور صرف اللہ واسطے گھر رکھ دے سن، او دے وچ صرف اللہ رب تے رسول دی بات آپس سے، ہاں تے دوسرا اپنے اہل خانہ کو آج کون آیا کون گیا، کتنے مہمان آئے، آج کوئی سوالی واپس تے نہیں گیا، آج کوئی مہمان آیا تو میں نے دسیا نہیں کوئی مہمان آ کے تے چلا گیا، سارے تے وجزا لنفسی ثم جزا جزا، ایک اللہ واسطے ایک آل واسطے تے ایک اپنی ذات واسطے، ثم جزا جزا بینہ و بین الناس فیرد ذالک بالخاصۃ علی العامہ ولا یدخر عنہم شیئا۔ امام حسین فرماندے جیڑا حضور اپنی ذات واسطے وقت رکھ دے سن نا وہ پھر اپنی امت تے قربان کر دے سن، کیوں جی تے ولا یدخر عنہم شیئا، پھر حضور خاص لوگاں نو عامہ تے ترجیح دیندے سن، خاصا نو بلا کے حضور فرمان سن اے گل انجے اے گل انجے، تے حضور اپنی امت دے واسطے کوئی چیز چھپا کے نہیں سن رکھتے، ہاں جی۔ اور فرمایا پھر ایک ذو الحاجت و ذو الحاجتین و ذو الحوائج فیتشاغلوا، حضور اپنی امت دے معاملات وچ ہی مصروف رہندے سن، او وقت بھی حضور اپنی امت واسطے وقت بغیر کوئی ایک حاجت والا لے کے آیا، کوئی 2 لے کے آیا، کوئی 3 لے کے آیا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ امام حسین فرماندے پھر حضور اپنی امت دی اصلاح واسطے صحابہ نو بھی جڑے خاص لوگ سن فرماندے سن میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اس وچ میری امت دی بھلائی ہے۔ او جڑا وقت حضور دا ذاتی سی نا وہ بھی
خاص لوگوں نے صحابہ نو اندر بلا کے حضور فرمان سن اے کم رہ گیا، او فلانے بندے دا کم رہ گیا، او فلانے بندے دا کم رہ گیا، او فلانے دا اے چیز رہ گئی، فلانے دا مکان نہیں بنیا، فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا، او فلانے دے اتنے بچے نو دا آمدنی کم ہے، اتھے روٹی پہنچاؤ، اتھے خرچے پہنچاؤ، او فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے، انہوں گھوڑا نواں لے کے دیو، انہوں او بیمار ہے، حضور اے سارا کم جڑا فرمان سن حضور اس وقت نو ہی اپنی امت واسطے وقت فرما دے۔ آج امت کیسی ہے؟ حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا۔ آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آج امت کیسی آ گئی کہ انگوٹھے چومنے کا بھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا، اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لیے، حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا، وہ غریب کا کام رہ گیا۔ اسی لیے تو وہ صحابہ، ہر صحابی کو پتہ ہوتا، جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلاٹ بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ فلاں صحابی نے فرمایا تسی بناؤ، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بنا، وہ فلانے صحابی کو گھر نہیں تسی بنا دے، انہوں پلاٹ دے دیو۔ یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کو گھر ہے تو جس کو گھر کوئی نہیں، یہ کیڑی امت ہے جڑے نال ہمسائے دا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بیریا ٹاؤن تے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے تے جگیاں والے نہ کس نے پتہ کرنا ہے۔ میں جس اسلام دیا گلا کرنا وہ امام حسین ہے دسیا، اگے امام حسین فرماندے میرے نانا جان کی فرماندے سن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فرمایا بھائی جڑے لوگ میرے تک اپنی حاجتیں نہیں نہ پہنچا سکتے انہاں دی حاجتیں تسی لے کے آیا کرو، میرے کو انہاں دے معاملات تسی لے کے آیا کرو، انہاں دے سارے مسئلے تسی لے کے آیا کرو۔ حضور دا حیبت اور جلال ہی اتنا سی، ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا۔ یہ تو حدیثاں میں موجود ہے کہ حضرت حذیفہ ہے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا والی حدیث ہے، یہ امام حضرت حذیفہ فرماندے میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ آج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا تے میں اپنے واسطے بھی دعا کراواں گا تے تواڈے واسطے فصلیت مع المغربہ، فرماندے میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی فصلا، حضور دا حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نال گل نہیں کر سکتا۔ فصلی العشاء، پھر حضور عشاء بھی پڑھائی، عشاء پڑھان تو بعد بھی فرماندے میں حضور دے حیبت و جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا۔ ثم انتفلا، پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھر اقدس دی طرف چل پیا حضور، فتبیتو کہنے لگے میں بھی پیچھے ہاتھ بن کے پھر چل پیا، گل تے ہو نہ سکی۔ ہاں جی، فسمع صوتی، حضور نے پیچھے اپنے چلن دی آواز سنی، فرمایا من ھذا حذیفہ، تو پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، فقلت نعم، قال ما حاجتک، غفر اللہ لک ولأمک، پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے۔ ہاں جی، کہنے میں اپنی امی جان نو کیا میں حضور کو عرض کریں گا میرے واسطے بھی حضور بخشش منگن تے تواڈے واسطے بھی، تو فرمایا کیا کام ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب کیا حضرت حذیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، کیا مانگنا تھا، وہ تو جو مانگنے کے لیے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا۔ تو پھر اس موقع تے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ استاذن ربه يسلم علی ويبشرني بان فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب حضرت حذیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا، تم دعا کرانے کے لیے اللہ تجھے بھی بخشے، بتا کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی، وہ تو کوئی نہیں، فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ، یہ تو قریب اشارے کے لیے آتا ہے، ذالے کا دور کے لیے آتا ہے، فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا، آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا۔ کیوں نازل ہوا؟ استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب کو اجازت طلب کی تھی، کیا؟ بین یسلم علیہ، یا اللہ میں نے آج اجازت دے میں تیرے نبی نو سلام کر کے آؤں، اور یہ مجھے خوشخبری دے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا، جی صحابہ نے سلام پڑھا، یہ لوگ آج کرتے ہیں، یعنی حضور دی شان تے وراو، میں انہاں گلاں تے خود میں ادھی میری صحت انہاں گلاں تو برباد ہوندی، کلمہ پڑھن تو بعد بک بک کرن دا مطلب ہی کوئی نہیں، کلمہ جو پڑھ لیا
جی کھڑے ہو کے پڑھا کہ بیٹھ کے پڑھا؟ میں کہا اے تے مینوں حدیث وچ ہن کوئی نہیں لکھیا بھائی اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھیا یا لمے پہ کے پڑھیا۔ اے کوئی سوال ہے جی؟ جب فرشتے آئے تے حضور نو سلام پھر کیویں دیتا ہونا ہے؟ انجی کیا ہونا ہے نا جناب؟ ہاں جی دسو اے کوئی سوال کرنے والے جی جمعے تو بعد پڑھیا کہ جمعے تو پہلے پڑھیا؟ ہاں جی اے کوئی سوال کرنے والے امت دے ہیں جڑی جس امت جنہاں کماں وچ پے گئی؟ فرشتے نے دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کیا؟ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ہے حسنین کریمین کی یہ شان ہے، اس ساری شان میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ بھئی صحابہ اتنے حضور دا حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا۔ تو میرے آقا فرماندے سن وابلغونی حاجت من لا یستطیع ابلاغھا، امام حسین فرماندے میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے انہاں دیاں ضرورتاں تسی لے کے میرے کول آیا کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ امام حسین فرماندے میرے نانا جان فرماندے سن جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکدا، قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جان گے، جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کیتی او دے قدم کدی نہیں لڑکھڑا۔ ویکھو جی اس تو وڈی کوئی این جی اوز ہے کیوں جی؟ میرے آقا خود فرما گئے قیامت تک کہ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ۔ امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ یہی گلاں ہوندیاں سن، اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سندے بھی کوئی نہیں سن۔ یدخلون روادا، امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ لوگ خوشی خوشی آندے سن، خوشی خوشی یدخلون روادا، او دوڑ دے آندے سن حضور کول چلیے، حضور کول چلیے۔ ولا یفترقون الا عن زواکن، تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جیڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا۔ وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً یعنی علی الخیر، آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں؟ پھر دنیا دا رہنما بن کے میرے نانا جان دی مجلس سے جو باہر آیا، دنیا دا رہنما بن کے۔ وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً، تے کہندے پھر میں پوچھا فسالتو عن مخرجہ، اور میں اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا، پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دے بار کی معمولات سن، فرمایا یخزن لسانہ الا فیما یعنی، فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرماندے سن۔ یخزن لسانہ، میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی اتنی حفاظت فرماندے سن کہ حد مک جاندی، الا فیما یعنی، فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی سی۔ اس تو علاوہ میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویل سکت تے امام حسن کو بھی ہے نا، عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت۔ امام حسین تے فرماندے آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے، تے امام حسن فرماندے طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت، میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرماندے سن کہ صحابہ پریشان ہوندے جاندے سن حضور گفتگو کیوں نہیں فرماندے۔ آج امت دا ٹائم ہی نہیں گزرتا فلموں بغیر، بک بک کیتے بغیر۔ ہاں جی طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت۔ ہاں جی میرے نانا جان امام حسن دا اے گل ہے تے امام حسین دے او گل ہے، یخزن لسانہ الا فیما یعنی ہے، میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی ہمیشہ حفاظت کردیا، ہاں جتھے ضرورت پئی صرف حضور نے اتھے گل کی۔ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، میرے آقا و مولا ایو جی گفتگو فرماندے سن جدے نال دنیا امڑ کے قدم چ آ جاندی سی۔ ہاں جی تے میرے نانا جان ایو جی گفتگو نہیں سن فرماندے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان۔ ہاں وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ، جیڑا بھی قوم دا معزز آیا
بڑے مطلب پورے قبیلے دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تھی وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا ان تو پوری قبیلے دا سردار ہے چل اے نہ میرے نانا جان دے معمولات وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ امام حسین فرماندے جدو میرے نانا جان مسجد نماز پڑھا کے فارغ ہوندے سن نا پھر حضور صفحہ دے وچ نظر فرماندے سن تے جیڑا صحابی نہیں سی آندا حضور پوچھتے سن وہ کدھر گیا بھائی وہ فلانا بندہ نہیں آیا کیوں جی وہ فلانا بندہ نہیں آیا وہ فلانا بندہ نہیں آیا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے ہاں نہ امامہ نو پتہ ہے میرے مقتدی کڑے نہ مقتدیہ نو پتہ ہے ہاں جی کہ امام دی عزت کی وجہ ہاں جی گل دونوں طرفوں چلی گئی ہاں او امام نو اپنا ملازم سمجھتے تھے امام کہندے نا سانو ملازم سمجھتے تھے انہاں دی کی حیثیت او انہاں دیاں چگلیاں کردے او انہاں دیاں چگلیاں کردے او انہاں دی غیبت کردے مقتدی امام دی غیبت کردے امام مقتدیاں دی غیبت کردے ہاں وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ جڑے جماعت لوگ ہوندے سن فرمایا او کیوں نہیں آئے او کیوں نہیں آئے او کیوں نہیں آئے او فلانے کیوں نہیں آئے او فلانے کیوں نہیں آئے حضور اے پوچھدے سن آگے کیے وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّي امام حسن فرماندے میرے نانا جان دے سامنے کسے سونی گل کی تھی پھر حضور نے اودی تحسین فرمائی فرمایا کیا بات ہے بھائی تے کیا بات ہے بھائی تو کمال کی تھی تو بھائی یہ تو بڑی سونی تو گل کی تھی بڑا سونا تیرا عمل ہے ہاں وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي یہ غلط کسے گل کی تھی حضور نے فرمایا نانا ہے گل غلط کی تھی آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں ہے پھر حضور فرماتے اس بات کو آئندہ نہیں کرنا اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ جو غلط بات حضور کے سامنے اور یاد آگے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا میرے آقا و مولا اپنے غلاماں دی خبر رکھ دے سن اے نہ ہوئے کہ میرے غلام کسی اور طریقے تے نہ چل پاؤں میں بڑا محتاط ترجمہ کیتا ہے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا لکل حال عنده عتاد امام حسن میں نہیں ویسے حدیث بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا احد وال یا خندق وال یا حنین وال یا مریسی وال یا مستلق وال ہاں حضور چلن لگے حنین وال فتح مکہ وال یا تبوک وال میں کسی حدیث وچ نہیں پڑھیا کسی صحابی نے کیا ہوئے حضور او میری تے فلانی شے رہ گئی او یا رسول اللہ میری تے تلوار گھر رہ گئی او میرا نیزہ گھر رہ حضور او میرا تے سامان فلانا رہ گیا نا امام حسین فرماندے ہر چیز ہر وقت تے حضور کو تیار رہندی ہاں جی اے مت ہاں جی لکل حال عنده عتاد ہر وقت ہر حال وچ ہر چیز وقت تے حضور دے دربار وچ تیار رہندی سی کیوں جی انہاں نوں کی پتہ ہے حکمراناں نوں ہاں جی انہاں نوں حضور دی سیرت پڑھی ہوندی تے انہاں نوں پتہ ہوندا کہ پانی صاف قوم نوں دینا ہے دیکھو جی بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اونچیاں روڈاں بنن بادشاہی مسجد نوں کوئی کھیڑن دی لوڑ ہے اینو کہندے نے انجینئرنگ اینو کہندے قوم دی فلاح اور بہبود اینو کہندے قوم دی خیر خائی اے کیڑی قوم دی خیر خائی ایک سال ایک سڑک بنی دوسرے سال پھر کھڑے ہو گئے او جی فلانا پیپ رہ گئے سی اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری پھر جناب اتنے انہیں جناب اور پینچر لایا ایک پینچر لا پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا وہ کہنے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے کہ اے کوئی تواڈے حکومتان نہ حکومت اے وے جڑی جناب سلطان اورنگزیب عالمگیر دی مسجد ویکھو ہاں جی نہ وہ چوندی ہے اتنی کھلی ہاں جی کیوں جناب اتنی سیڑھیاں ویکھو کہ اے اس نو کہندے نے انجینئرنگ اینو کہندے نے غیرت اینو کہندے نے ایمان اینو کہندے نے قوم دے جڑا معمار کہ انہاں قوم دی اصلاح کیتی اے کیڑی اصلاح ایک شیر شاہ سوری دی جی ٹی روڈ ہے کیوں جی اے جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری جرنیلی سڑک انہیں بڑھائی شیر شاہ سوری نے کوئی جناب اتنے ٹرک گھی نہیں ٹرک بھی نہیں کر رہا ہونا ٹریلے بھی کوئی نہیں کر رہے ہوندے کوئی فیل نہیں ہویا ہوندا انہیں بھی تاخیر جرنیلی سڑک بنائی انہیں بھی موٹر وے بنائی کلر کار تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوندے گھی کر دیا کوئی اتھے فیل ہویا کوئی اتھے فیل ہویا کڑا اے کی تواڈی انجینئرنگ ہے ہاں جی صدیاں پہلے شیر شاہ سوری کیوں جی سڑک بنائی ہاں تے تساں جا کے کیڑے پہاڑاں وچوں کڈی سڑک کہ جتھے جا کے سارے دے ٹریلے بھی فیل تے جناب او بیچارے سارے دے ادھے ٹرک فیل کھڑے ہوندے ہاں میں ویکھ کے تے ہسدا انہاں نوں جایا کہنا کی ترقی کیتی یہ خود بدماش سن گنڈے سن انہاں تے پیسہ کھانا سی شیر شاہ سوری تے فقیر سی ہاں جی سمجھ آئی بات حضور دی امت دا خیر خواہ سی تے خالی شیر شاہ سوری سڑکاں نہیں بنائیاں عدل بھی اتنا بڑا کیتا کہ او دے دور وچ کوئی زنانی سونے دا تھاڑ لے کے کابل تو لے کے تے دہلی تک جاندی سی کسی چور دی جرت نہیں سی ہوندی اس تے سونے وال ویکھ کیوں جی
لکل حال عندہ اطاعت لا یکسر عن الحق ولا یجاوزہ. فرمایا میرے نانا جان نے صحابہ نو کیسی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے حق تو پیچھے بھی نہیں رہنا, این صراط مستقیم تے قائم رہنا. ہاں جی اے میرے نانا جان نے. ہاں جی افضل من عندہ عمہم نصیحتاً. سنو جی این جی اوز یہود و نصارہ کو پیسے کھا کے ایتھے مسلمانوں نو گمراہ کرنا تے ایتھے جناب کرنا جی فلانی این جی اوز ہے. فرمایا افضل من عندہ عمہم نصیحتاً. فرمایا حضور دے ہاں جہاں سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہوندا سی نا وہ ہوندا سی جڑا حضور دی امت دا سب تو بڑا خیر خواہ ہوندا سی. واعظم من عندہ منزلۃ احسن مواساۃ و موازرہ. فرمایا میرے نانا جان دے ہاں اعظم سب تو عظیم بندہ کیڑا ہوندا سی جڑا سب تو بڑا حضور دا امت دا خیر خواہ اور حضور دی امت دا بوجھ اٹھان والا ہوندا سی. کیوں جی یہ اج این جی اوز دی گلاں کر دین افضل تے اعظم. اے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے نزدیک افضل تے اعظم کون ہوندا سی جڑا حضور دی امت دے کام کردا سی, حضور دی امت دے بوجھ اٹھاندا سی, حضور دی امت دی غم خاری کھاندا سی, حضور دی امت دے جو من انہاں نے بھلا کردا سی, انہاں نال معاونت کردا سی, مددگار ہوندا سی. تے اوہی بندہ حضور دے ہاں افضل بھی سی تے اعظم بھی سی. تے فرماندے میں سال تو ابھی ہم مجلس ہی. فرمایا میں پھر پوچھا اپنے نانا جان دی مجلس دا جدو حضور بیٹھتے سن پھر حضور دی مجلس دی کی کیفیت ہوندی. تے فرمایا سالتو ہم مجلسی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر. فرمایا میرے نانا جان جدو مجلس آندے سن تاوی اللہ دا ذکر کر کے بیٹھتے سن, جدو حضور اٹھتے سن پھر بھی اللہ دا ذکر کر کے حضور اٹھتے. اور جلس حیث ینتہی المجلس. یہ ترجمہ میں کر دینا. فرمایا حضور جدو مجلس آندے سن نا جتھے آ کے مجلس حضور داخل ہوندے سن حضور اتھی بیٹھ جاندے سن. یہ علیحدہ بات ہے پھر جتھے بھی حضور بیٹھتے سن مرکز تے وہی جگہ بن جاتی. جہاں جی اینج رخ ہوا تو پھر صحابہ اینج بیٹھے تھے حضور اتنے بیٹھے تو رخ اینج ہو گیا, جی حضور ادھر آ کے بیٹھے تو پھر رخ اینج ہو گیا. اور تسی کہو بھائی مولوی تسی کیوں آندے ہو خانو اتنے بیٹھے تو پھر قوم نے کہنا مولوی اگے آ یار تقریر اتنے کرنی تو اتنے بیٹھ گیا. ہاں اتنے غیث ینتہی المجلس ہو. ہاں حضور جتھے بھی بیٹھتے سن پھر مجلس تو وہی مرکز بن جاتا سی, ادھر ہی صحابہ پھر توجہ کر کے بیٹھ جاتے سن. وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ. حضور اسی بات کا سب کو حکم دیتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے بیٹھنا ہے مجلس میں اور اللہ کے ذکر سے اٹھنا ہے مجلس کے اندر. یوتی کل جلساء بنصیبی. فرمایا میرے نانا جان دی مجلس 1,24,000 بھی صحابہ بیٹھے سن نا تے حضور نے ہر ایک نو دا حق دیتا. کیوں جی اے امام حسین فرمانے لا اگلی گل تے بہت ڈاڈی لا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ منہ. آپ نے فرمایا میدان عرفات تے پکی گل ہے نا 1,24,000 صحابہ ہے سن. اتنے اس دن تو پکی گل. مزدلفہ بھی 1,24,000 سن تے منا بھی 1,24,000 سن تے جدو حضور نے آخری حجت الوداع دا خطبہ دیتا وہ بھی 24,000 سن. ہاں جی 1,24,000 بہرحال انہاں 3 مقام اتنے جمع سن. لیکن لا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ منہ. امام حسین فرماندے 1,24,000 عرفات موجود سن لیکن 1,24,000 چو کدی ایک نے بھی لا یحسب گمان بھی کدی نہیں سی کیتا حضرت بلال نے کہ میرے نالوں زیادہ حضور فلانے نال پیار کرتا. تیری ہر ادا پہ ہے جاؤں فدا. اسی جنہاں دی گلاں کردے ہوں ایتھے ہر شے آ کے ایتھے مک گئی. حسن بھی آ کے ختم. کیوں جی ہاں حسن بھی آ کے ہاتھ جوڑ کھڑوتا بس جی بس. ہاں جی اخلاق بھی آ کے تھے ہاتھ جوڑ کھڑوتے. ہاں جی حضور دا جڑا چلنا اتھے بھی ہاتھ اے جی چال کسی دی نہیں, اے جا ویکھنا کسی دا نہیں. ہاں جی اے جی عطا کسی دی کوئی نہیں. اے جا پیار بندہ کوئی کرے تو ایتھے کرے. اے نا جی فلانا آیا چوڑا آیا چمار آیا. چوڑے چماروں کو کیا کرنا ہے, حضور کی بات کرو, حضور سے پیار کرو. ہاں جی جن کی ہر ادا کوئی ہے جی کائنات ایتھے تو 10 بندے بندہ عدل نہیں کر سکتا. 10 بندے بیٹھے ہون تے بندے دا جھکاؤ اس طرف ہی ہوندا جیڑا بندہ کوئی تکڑا ہوئے یا بندہ یا وہ پیسے جیب بھری ہوئے. ہاں جی غریباں نو درباراں تے بھی لوگ دال کھواندے تے امیراں نو مرغے کھواندے. ایتھے ایویں تھوڑی بربادی ہوئی ہے. ہاں فلا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ. ہاں امام حسین فرماندے کدی حضور کول بیٹھن والے نو گمان بھی نہیں سی گزریا کہ میرے نالوں ود کے حضور دے ہاں وہ زیادہ عزت والا ہے.
من جالسہ و فاوضہ فی حاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف عنہ. ایک گل تے ویسی مک گئی. فرمایا حضور کو جڑا بندہ آیا اپنی حاجت لے کے, کوئی مشورہ لین آیا, وہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا, حضور صابر رہو, حضور بھی بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے. امام حسین فرماتے ہیں حضور نے ساری زندگی کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اٹھیں مجھے کام کے لیے جانا ہے, حتیٰ یکون والمنصرف عنہ, یہاں تک کہ آنے والا خود اجازت لیتا کہ حضور اجازت ہے. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. تیرے خالق کے حسن و عدی بن حاتم, حاتم تائی دے پتر جدو آئے نا اسلام قبول کرن تو کہنے حضور مسجد تشریف فرما سن, تو میں نے ویکھ کے حضور اٹھ کھڑے ہوئے, کہنے میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی میں. کہنے میں نے حضور راستے اپنے در اقدس تے حضور تشریف لے آ رہے سن, میں نے نال کہنے رستے وچ ایک مائی بڈھی ملی رسول اللہ نے, کہنے لگے انہیں حضور نال گلاں شروع کیتیاں کردیاں 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 کردیاں, کہنے میں تھک گیا, کہنے میں اک گیا. انہیں اتنی لمبی گفتگو کی تھی لیکن رسول اللہ نے نہیں فرمایا مائی اور بھی بڑے کام ہیں. کہنے انہیں جدو گفتگو ختم کی تھی نا تو پھر حضور چلے, تو کہنے پھر دوسری باری میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی میں. کہنے جدو حضور کاشانہ اقدس تے تشریف لے آئے تو گدا سی حضور رسول اللہ دا جدے تے حضور آرام فرما دے سن. او دے وچ روئی نہیں سی بری ہوئی, کھجوراں دی چھال بری ہوئی سی, کھجور دے پتے بھرے ہوئے سی. کیوں جی صوفیاں تے سہن والے نو کی پتہ ہے کہ انہاں اس گدے تے سو کے حضور بدر وچ گئے. گھر وچ اے ہو جائے صورت حال تو پھر جے 20 قسم دے چلے ہوئے کھانے کھان والے تے 20 قسم دے ہاں جی او گدے بنان والے تے جناب او فلانی چیز تے فلانی چیز تے 20 قسم دیاں پگڑیاں پان والے تے 20 قسم دے جناب پروٹوکول تے 20 قسم دیاں گڈیاں تے ہٹو تے بچو تے مرید تے فلان تے انہاں دین دا کام تھوڑا کرنا سی. ہاں انہاں تا کدی زندگی سوچے بھی نہیں بھئی اسی بھی یہ گدے تے کدی سونا ہے جہدے وچ چھال بھری ہوئے. انہاں دے تو کھانا صحیح نہ پکے ہوئے تے مریداں نال ناراض ہو جاندے. ہاں مولوی تقریر کرن جان تے ول جے روٹی نہ پکی ہوئے تے بعد ہی لوگوں دی بےزتی کر دیندے. ہاں یہ تقریر کرنے کے بعد روٹی کی پر بےزتی کر دینے والوں کو کیا پتہ کہ رسول اللہ کے گھر مہینہ مہینہ آگ نہیں جلی. اس واسطے اقبال کہندا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو, باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. تامین حق بحقداراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد. اے تے موضوع دوسری طرف چلا جانا, میں ان گل مکان لگا. اے میں امام اے جی کدی کسی کربلا بیان کی تھی امام حسین دی حدیث پڑھ کے, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت. باغ جنت کے ہیں بار مدح خانے آل بیت, تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا, کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت. سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند, خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت. زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا, خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. مریم از یک
توجہ جی، آخری حدیث میں ادھی میں ترجمہ کیتا ہے، ادھی اجے چھڑ دیتی. دوسری حدیث امام علی رضا ہے نیشا پور، آپ گھوڑے ہوتے سوار سن تے آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہوئے سی تے لوگوں نے کیا حضور دیدار کراؤ. جدو امام علی رضا نے کپڑا چہرے تو ہٹایا تے دنیا غش کھا کے ڈھہ پئی. 20,000 تے خالی محدث سن تے عالم سن، 20,000 تے او سن جنہوں حدیث لکھی تے عوام دا تو تسی اندازہ لا سکتے ہو کتنی لکھاں عوام ہون. 20,000 تے علماء سن، ہوتے محدثین سن، فقیہ سن، مفسر سن. بعد جدو قلم دواتا گنیاں گئیاں تے 20,000 بندہ سی جڑا وہ حدیث لکھ رہے سی. لوگوں نے امام علی رضا نو کیا کہ جناب کوئی حدیث تے سناؤ، تے آپ نے فرمایا قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنی جبریل قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اس روایت یہ جڑی حدیث ہے نا اس دی سند سارے ائمہ اہل بیت. قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم، امام علی رضا کہتے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے. عن ابی جعفر صادق، تے امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام جعفر صادق نے. تے وہ کی کہتے ہیں عن ابی محمد الباقر، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام محمد باقر نے. او کی کہتے ہیں عن ابی زین العابدین، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام زین العابدین نے. تو امام زین العابدین کیا کہتے ہیں عن ابی الحسین، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے ابا جی امام حسین نے. عن ابی علی ابن ابی طالب، تو امام حسین کہتے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی مولا کائنات نے. اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنی جبریل، تو مولا علی کہتے ہیں میں رسول اللہ کو سنیا میں نے حدیث بیان کی تھی جبریل نے. تو جبریل کیا کہتے ہیں سمیت رب العزت، جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا. ہاں جی کیا سنا؟ یقول لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ طیبہ میرا کلہ ہے. فمن قال دخل حسنی، کہ جس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا. فمن دخل حسنی امن من عذابی، جس نے کلمہ پڑھ لیا میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. امام احمد، بس آخری بات میری گفتگو ختم. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لو قرأت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی سند ہے نا قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم عن ابی جعفر صادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزہ. کہتے ہیں اے سند جڑی نا لو قرأت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی پوری سند میں پڑھی نا دوبارہ ایک اسے جھلے ہوتے پڑھی جائے تے سند دی برکت نہ ہوتا جھلا پن ختم ہو جاتا. کیوں جی؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرکار عشق اور مادر آن کاروان سالار عشق، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ وگرنہ گرد تربتش گردیدہ میں سیدہا بر خاک پاشیدہ میں. بس ادھا میں ویسے برکت واسطے پڑھے. کیوں جی؟ اقبال کہندہ حضرت سیدہ کو اللہ نے وہ مقام دیا
جے شریعت دیاں پابندیاں نہ ہوندیاں میرے پیراں وچ زنجیر نہ ہوندی پھر اقبال پھر کی کر دیندا پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آل بیت اعظام کی محبت عطا فرمائے اور حضور کے ساتھ سب جو بھی نسبتیں رکھنے والے ہیں سب کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اسی عقیدے پر رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر رکھے اور تا صبح قیامت حضور کی غلامی دے۔ پھر جب حضور تشریف لائے تو پھر اس دن لبیک کے نعرے ہم سب مل کر لگائیں۔